ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے کہ اسرائیل کیبنٹ کے اندر میٹنگ کر رہا ہے کہ اجلاس ہوا ہے کہ اگلے 24-72 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے ایران پر اٹیک کرنے کے لیے. اسی طریقے سے اب جیسے ترکی اسرائیل پہ جائے گا تو نیٹو کے کئی ممالک اسرائیل پر ہوں گے، تو کیا بنے گا؟ ترکی پہ حملہ، نیٹو پہ حملہ. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کا دسمبر بنتی ہے اصل تو اس سال دسمبر تک کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ گر جائے اڑ جائے، جو بھی کر لو بس. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ اور ہمارے بھی محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں. 13 اپریل 2026 اور آج پیر ہے. ایک ایک بات اسامہ صاحب نے جو بولی آج وہ پوری ہو رہی ہے. ایسی زبردست اسٹرالوجیکل ریڈنگ اسامہ صاحب کی، میں نہیں کہہ رہا، آپ لوگوں کے کوسچن جو ہیں وہ بھی آج ہم لیں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے کمنٹ میں اتنا پیار دیا ہے. میں کمنٹس پڑھ رہا تھا اور اسامہ صاحب کو میں نے ایک ایک کمنٹ کا بتایا ہے، جس نے کمنٹ کیا. آپ یقین کریں کچھ کمنٹس میں آج لوں گا آپ کے، لیکن کچھ انپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کی طرف ہم آئیں گے. سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو چیزیں معاملات اس ٹائم پہ چل رہی ہیں 24 گھنٹے کے اندر کیا کیا ہوا. ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے کہ اسرائیل کیبنٹ کے اندر میٹنگ کر رہا ہے کہ اجلاس ہوا ہے کہ اگلے 24-72 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے ایران پر اٹیک کرنے کے لیے. یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ پانی کے حوالے سے جو اسامہ صاحب نے ابھی ہمیں کتنے مہینہ پہلے بتایا ہے، 2 مہینے پہلے بتایا کہ اگر پانی کی جنگیں سٹارٹ ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف کی اور اس کے بعد ٹویٹ میں دھمکی لگا دی ایران کو، اور بولا کہ بجلی ان کی بند کر دیں گے 10 سال کے لیے ایران کی، اور ساتھ بولا پھر ایک دن میں ایران کو فتح کر سکتا ہوں. ٹرمپ نے بولا میں نے جب کہا تھا ایران کو پیچھے لے جائیں گے تب ایران آیا مذاکرات کے لیے. اور اس کے علاوہ جہاز کا جو ٹول ٹیکس اگر دے گا تو اس پر بھی ہم اٹیک کریں گے، یہ بھی ٹرمپ بول رہا ہے. اور دوسرا مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے آئل نیچے لے آئیں گے، یہ بھی خبر ہے. اور دوسرا چائنا کو بھی دھمکی لگا دی ہے 50% ٹیرف کی، کہ تم ان کی جو مدد کر رہے ہو نا چائنا تو مت کرو، 50% ٹیرف لگ جائیں گے. اور تیران نیوز پہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں پر ایک پراپر آواز سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو اپنا بیڑی بیڑا پیچھے لے جاؤ، نہیں تو ہم اٹیک کریں گے. یہ تیران نیوز اس ٹائم پہ خبر چلا رہا ہے جو ایرانی میڈیا ہے. اور وہاں پہ پراپرلی طور پر سمندر کے اندر اب فتح کرنے جا رہا ہے ٹرمپ کہ جی ہم اس کو بلاکیج کر دیں گے. اور اس نے جو ٹرمپ نے بولا ہے کہ بنائے ہرمز میں نیول بلاکیج ہم لگائیں گے، نیول بلاکیج، کوئی پانی والی جنگ کی اب باتیں جو ہیں اس ٹائپ بات سٹارٹ ہو گئی ہے جو اسامہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کل کا پروگرام، جس نے نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، تو کل والا بھی آپ نے دیکھنا ہے. آج بھی میں کوشش کروں گا کچھ کیلکولیشن لینے کی اسامہ صاحب سے، کیا اس پر وہ کہیں گے. دوسرا ٹرمپ نے بولا ہے کہ ایران کی طرف سے کوئی بھی ایکشن کیا گیا وڈ بلو ایران ٹو ہیل اوبلیٹریشن. یہ ٹرمپ نے بولا ہے کہ ہیل، اچھا یہ ہر معاملے میں نا کوئی 1000 دفعہ ٹرمپ نے یہ ورڈ بولا ہے، ہیل اوبلیٹریشن، اوبلیٹریشن، ہیل اوبلیٹریشن، یہ آپ کہیں پہ بھی نکال لیں، یہ دوبارہ سے اس نے بولا ہے. اور ایران میں 50 جاسوس جو ہیں 24 گھنٹے کے اندر پکڑے گئے جو جاسوسی کر رہے تھے، اس کے اوپر بھی خبر آ رہی ہے. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ چائنا کو دھمکی دینے کے بعد نیٹو کے ساتھ ہم مل کر رہیں گے، کیونکہ نیٹو اپنا ہرمز کھولنے میں ہمارا ساتھ دے گا. یہ بھی ٹرمپ کی کوئی ڈیل نیٹو کے ساتھ ہوئی ہے اس کے اندر. اور دوسرا برطانیہ ہمیں وہ سامان دے رہا ہے جو مائنز کو کھولیں گے اپنا ہرمز میں، یہ ٹرمپ نے بولا ہے کہ برطانیہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب مذاکرات ہو رہے تھے تو جو 2 جہاز ایران نے نکال دیے تھے اس ٹائم امریکہ کے، تو اس ٹائم لوگوں کو لگا بنائے ہرمز کھل گئی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن ایران نے بھی ساتھ دیا. لیکن ایٹ دا اینڈ وہی ہوا جو مذاکرات ابھی تک تو یہی خبر آ رہی ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ بیک کیمرہ جو ہے اس ٹائم مذاکرات چل بھی رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے دوسری کنٹریز بھی آ رہی ہیں. اور سب سے بڑی پریڈکشن ترکی کے حوالے سے جو اسامہ صاحب کی پوری ہوئی ہے، اس میں اردوغان نے بولا ہے لبنان پر اب حملہ، اب ہم پر حملہ، کہ اب اٹیک ہوا ایران اس پہ، لبنان پہ، ایران پہ، تو اب ہم پہ حملہ ہوگا. یعنی ترکی پوری طرح سے جنگ کے اندر. اور ابھی یہ خبریں جو ہیں آ رہی ہیں، کنفرم نیوز ہے. اسامہ صاحب نے ہمیں سال پہلے بولا تھا کہ ترکی کی طرف نظر رکھیں. کس کو یاد ہے وہ نیچے کمنٹس میں ہمیں بتائے. اور آپ لوگوں کے میں نے سوال بھی لینے ہیں، باقی آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اب چلتے ہیں اسامہ صاحب کی طرف. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کا ہی پروگرام کریں، فلک کرے اور نیچے کمنٹ والے کریں کہ پریڈکشنز جو آپ لوگوں کے پاس اس وقت موجود ہیں آج کے پروگرام میں جسٹ اس کو ایک ریوائز کر لیں اور بس کچھ دن کی چھٹی دے دیں، اور کچھ دن کی چھٹی دے دیں
وہ یہ آپ نے تو میرا وہی حشر کیا ہوا ہے جو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا کہ ڈیلی اتنی ہائی انٹینسو وہ آپ لوگوں کے لیے تو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ بڑا بس جی پوچھ لیا اور بس جیسے مطلب یہ کافی زیادہ ایکٹیونیس چاہیے برین کی اس سب کے لیے جب آپ لوگ 100% لے رہے ہیں بیسیکلی. اور آپ لوگ پرانے عادی یہ تھے جو آپ کے پرانے اگر بات کریں فلانی صدی میں فلانا کہہ گیا تھا یوں ہوگا. اب آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ آپ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں. آپ لوگ 2 اپریل کو پوچھتے ہیں 12 کو دیکھتے ہیں مارچ میں لیتے ہیں جنوری میں دیتے ہیں مارچ میں لیتے ہیں پچھلے دسمبر کی ہوتی ہے اگلی اپریل 4 ماہ 3 ماہ 2 ماہ 6 ماہ. مطلب اب آپ خود بتائیں کہ اب نعمت شاہ ولی اللہ صاحب بھی آ جائیں تو آپ کی کریونگ کو تو نہیں پورا کرنے لگے. جو آپ نے آپ تو عادت ڈال دی. آپ کہیں گے ڈیٹ دو. ڈیٹیں دی ہیں نا کل کے آپ نے 19 20 21 کی آپ نے ڈیٹیں دی ہیں. تو میں نے کہا اب آپ لوگ ان سے بھی کہیں گے کہ ہاں جی حضرت صاحب ڈیٹ دیں اب اگر دے دی ہے تو کوئی کام کرنا تو ڈیٹ دیں ساتھ. بات یہ ہے کہ جیسے ہم آخری دور میں جا رہے ہیں ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے علم کی بہتات ہو رہی ہے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے ٹورڈز دا نالج اور اس لیے اب آپ لوگوں کو میٹ کرنے کے لیے بڑی ہائی انٹینسو وہ سب چاہیے نا ایکوریسی 100% ٹائم ڈیٹ. مطلب آپ سوچیں نا کہ ایسٹرالوجی کس لیول پہ ہم کہتے ہیں کہ لے آئے. یہ ہم سب کی مطلب نصیب کی بات ہے خیر کہ اب یہی ہونا تھا جس دور میں ہم آ گئے ہیں اب اس طریقے سے ہی چلنا تھا. اور تیر تکوں والے ٹائم گئے جب سمجھ آئی ٹھیک ہے ورنہ جی اللہ بہتر جانتا ہے جی ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو بھئی آپ نے پھر کیا ٹائم ضائع کرنا ہے ادھر بیٹھ کے. ٹھیک ہے وہ مالک ہے قادر مطلق ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی قوت نہیں ہے مگر اس کی. لیکن آپ کا کام تو بھئی اسی کے سسٹم کے فور کاسٹ کرنا ہے نا اسی کو پڑھ کے بتانا ہے نا. جیسے کوئی بتائے دہی کتنی دیر میں جمتی ہے جی گرمیوں میں تو سردیوں میں کتنی دیر میں جمتی ہے تو اس میں کون سی کوئی اتنی کوئی وہ ہے فور کاسٹ ہی ہے. تو یہ اچھا سر حقیقتیں جو آپ نے اب بولا میں تھوڑا سا ریویو کروا دوں پریڈکشن کا. آپ نے بولا تھا پانی کے اندر جنگ. اب ابنائے ہرمز جو نیوی ہے ٹرمپ بھیج رہا ہے یہ خبر ہے وہ والی پریڈکشن آپ کی. اس کے علاوہ ترکی آئے گا اس پر نظر رکھیں. سال پہلے کی پریڈکشن سب کو یاد ہے نیچے کمنٹس بھی لوگوں کے آ رہے ہیں میں پڑھ رہا تھا وہ بھی دیکھ لیں. اس کے علاوہ سر دوسرا آپ نے جو بولا تھا کہ جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے. اب وہاں پہ کیبنٹ بیٹھ گئی اسرائیل میں ایران کے اوپر باتیں کر رہی ہے. 21 اپریل تک جو سیز فائر ہے وہ بھی لگا ہوا ہے. 21 اپریل ڈیٹ ہے 2 ہفتے کی مناؤ. ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہاں ساؤتھ ایسٹ ایشیا نارتھ والی چائنا تائیوان اس سائڈ پہ یہ اب جنگ جائے گی پانیوں میں بھی ہوگی اور اس سائڈ پہ بھی ہوگی. 2 ہو گئی. 11 مئی اس کی ایکسپائری ہے اس فیز 11 کی. مئی ہاں اب ہو گیا یہ بس. اب یہ میں پچھلی دے رہا ہوں کیونکہ آگے ویسے میں نے کل کہا تھا نا مرکری اب 30 تک تو ویسے ہی ڈیبلیٹیڈ ہے تو ریڈنگ کو اتنی اچھی آنی نہیں اس لیے نالج لیں بس. اب اسلامک کویسچن کر لیں اپنے مسئلوں کے کویسچن کر لیں اپنے سیکھ لیں ایسٹرولوجیکل ریڈنگز کے کویسچنز کر لیں اس طرح سے کر لیں. چلیں سر آج لوگوں کو ہم کرتے ہیں گائیڈ بیچ کے چلیں اندر لے لیتے ہیں پروگرام. ہاں نیچے کمنٹ کریں نا جو سب کو یاد ہیں پریڈکشن سب کے پاس موجود ہے نا یار. اب روز ایک مدھانی مار کے کیا کرنا وقت کا اچھا سر ضیاع. فرانس اسپین ان کا کیا حالات دیکھتے ہیں. یورپ کے لیے 20 تاریخ ہے نا یورپ اور ترکی دونوں کے وہ سارا لیے یعنی یورپ اس کے اندر آئے گا. اچھا نیٹو ہاں. ساتھ دے گا ٹرمپ کو دھوکہ دے گا. دیکھیں بات ان کی نا نیٹو اب وہ نیٹو نہیں رہا. امریکہ کے پاس جب تک تو وہ سب کچھ تھا جو وہ دے رہا تھا تو خود ہی چلا رہا تھا. یہ اس کو پیسے ویسے نہیں دیتے تھے. یہ زبردستی کی اپنی خود چودراہٹ بنی ہوئی تھی جیسے خود ہی کمیٹی ڈال کے خود ہی اپنی زیادہ ممبر ڈال کے خود ہی چلا رہے. اس ٹائپ کا تھا نیٹو اور اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں اب یہ بریک ہو کے لوگ آپس میں مطلب ڈفرینٹ طریقے سے چلیں گے. سارے کا سارا نیٹو نہیں مطلب اسپین جیسے اب اس میں نہیں شامل رہے گا. کوئی اور ملک جو ہے وہ نکل سکتے ہیں جیسے آئرلینڈ ہو سکتا ہے پارٹ نہ ہو. اسی طریقے سے کوئی یورپین اور کافی ملک نکل جائیں گے اس سب سے. اسی طریقے سے اب جیسے ترکی اسرائیل پہ جائے گا تو نیٹو کے کئی ممالک اسرائیل پرو ہوں گے تو کیا بنے گا. ترکی پہ حملہ نیٹو پہ حملہ. ہاں جی ترکی پہ حملہ بھی نیٹو پہ حملہ. تو کہانی تو کسی اور فیز میں جا رہی ہے نا.
बहरहाल टू दी पॉइंट आज खत्म करें, कुछ बातों को ना स्टैब्लिश करके क्लैरिटी से कुछ दिन की छुट्टी दें। अब आपको पता तुर्की का आने का साल है, वबा का साल है, लॉकडाउन का साल है, फौजों के घुसने का साल है, ये चारों चीजें देख ली। पाक भारत जंग भी साल में है ही है। अच्छा, उसके बाद जो आपकी पानियों की जंग है 11 मई एक्सपायरी है उसकी, मतलब वहां तक तो रहेगा ही। उसके बाद आपका जो साउथ ईस्ट वाली साइड है उन ममालिक में भी ये जंग इन दिनों 11 मई तक किसी भी उसमें आनी है। अच्छा, उसके बाद इस जंग का इख्तिताम या तुम नहीं या हम नहीं की, हमने रीडिंग दी है कि अमेरिका के जवाल पे ही होना है। ईरान का बिखेर देंगे, सिविल वॉर ले आएंगे, जो मर्जी कर लें, एट द एंड अमेरिका ने भी ब्रेक होना है। अच्छा, उसके बाद जो ये सारे आपके ममालिक हैं, अरब ममालिक और इनका भी जाहिर बात है फैलना है। एक सवाल, ट्रम्प की ये आखिरी हुकूमत है मिड टर्म इलेक्शन की? हाँ बिल्कुल, ट्रम्प जो है बहुत ज्यादा आगे नहीं, 27 से आगे नहीं नजर आता, 27 के मिड में बल्कि। और वैसे अगर देखा जाए तो ट्रम्प का दिसंबर बनती है असल तो इस साल दिसंबर तक कुछ ऐसा हो जाए कि ये गिर जाए, उड़ जाए, जो भी कर लो बस, लेकिन वरना 27। और इसी तरीके से एग्जैक्टली अगर ईस्ट की बात करें तो जैसे ही पाइसिस से निकल के आए मार्स पब्लिक के घर में, तो प्रॉपर ये भी हो सकता है कि सही मानों में जो जंगें हैं जनरली अवाम, मतलब अवाम का घर होता है एरीज किसी भी मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, तो उस पे जब मार्स आएगा तो पब्लिक पे मार्स आएगा, तो पब्लिक सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, अग्रेसिव हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि ये जैसी 14 तारीख गुजरे, ये 14 तारीख जो गुजरे, सन जब निकले एरीज में जाए, और 11 मई को जब मार्स जाए एरीज में 11 को पाइसिस से, तो एरीज में जब 11 मई को जाए ना, तो इतना कुछ हो जाए कि अवाम ही बड़ी आपे से बाहर हो जाए, और कई मुल्कों की पब्लिक जो है वो एहतजाज कर रही हो, शोर शराबे हो, मतलब काबू ही ना आ रही हो, सिविल वॉर्स खड़ी हो जाए, इस टाइप का 11 मई से आगे ये हो सकता है। तो उसकी जो तारीख होगी 10-11 होगी, जब पब्लिक पूरी दुनिया के मुल्कों की पब्लिक उछलने लगे। ये अब नोट करके ना, इस मिनट को नोट करके रख लो, ये अब नई है प्रेडिक्शन। बस आज आखिरी दे रहा हूँ अब मैं इसको, अब जो है ना आप लोगों ने समझ लें कि अब पूरी 11 मई तक मैं आपको पूरा नक्शा खींच के दे रहा हूँ, और बस इसके बाद मेरा सिर्फ आप लोग जो है ना कोई इल्मी बातें कर लें, कोई 4 दिन अल्लाह कर लें, कोई तैयारियों की बातें, दूसरे एस्ट्रोलॉजरों पे नजर रखें, यही बातें हो रही होंगी फिर उतने दिन जो मर्जी करें यार, व्हाट्सएवर, वो वैसे भी कॉपी उधर ही सुनते हैं जाके, कईयों को तो वैसे ही साधे हैं बेचारे, हर किसी के नीचे जाके फूल लिख रहे होंगे, कई कैसे में, तो कहीं भी जाएंगे ये तो। अच्छा सर, कुछ कमेंट्स मैं ले लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इशरत खान, 11 मई की जो है ना, 11 मई को पब्लिक पे बड़ा अनरेस्ट आ सकता है, और खसूसन 11 मई दोबारा, जैसे पिछली दफा आपकी 5 मई थी ना, ईस्ट साइड पे जो अफेक्ट है आपके इसका, वो भी अभी मौजूद रहेगा, पाक भारत जंग का भी। और ऐसा लगता है कि ये अभी भी जो दिन चल रहे हैं 12 से 22 ये भी जंग के दिन है आपके। उसके बाद आपके जंग के दिन बनेंगे 10 मई, 9-10 मई से फिर 20-21 तक कोई डेट्स हैं 3-4, वो भी सेम दिन आ रहे हैं। तो ये दिन पाक भारत जंग के भी क्रिटिकल, 12 से 22 अप्रैल, और फिर मई में वो डेटें, क्योंकि इनमें भी वही प्लैनेटरी मूवमेंट्स मौजूद हैं जो कहीं पीछे थी। अच्छा, समझ रहे हैं? आपको याद ही है 5 मई की डेट भी तो हमने पिछले साल दी थी, किसी और ने प्रेडिक्शन आपने की? नहीं, मुझे याद है आपने वो 6, 7, 8 का बोला था, वो थंबनेल भी मौजूद है। अब रोज वो सारा मजा ही खत्म हो गया ना, अब ना कोई हैरान होता है ना चले कुछ। सर, अब लोगों को जॉब के लिए तो बस हम भी छुट्टी करें, कमेंट लो। चले सर, अस्सलाम वालेकुम, पहली दफा सवाल कर रही हूँ, उम्मीद है उसामा साहब से आप जवाब जरूर लेंगे। ईरानी रियाल कब रूज पकड़ेगा? मैं बहुत सुन रही हूँ ईरानी रियाल अब खरीद लें, ये बहुत ऊपर जाएगा, 140% प्राइस
کر گئی ہے اب ویلیو اس کی جنگ کے بعد. پلیز رپلائی. ایرانی ریال لینا چاہیے. عشرت بھاولپور. نہیں ایرانی ریال میں نہیں, نوٹوں میں نہیں جانا آپ نے, کسی بھی ڈالر سے لے کے کسی بھی نوٹ میں نہیں جانا. گولڈ ٹھیک ہے ہی آپ کے پاس آپشن ہے, یا بکری ہے یا گولڈ ہے. ٹھیک ہے. اسد جاوید ہیں. السلام علیکم اسامہ سر, آپ نے تو سیٹرڈے پر فلک کے چینل پر پروگرام نہیں کرا. ہم تو آپ کی آواز سننے کو ترس رہے ہیں بیکاز آپ کی پریڈکشن 100% ٹھیک ہوتی ہے. ساتھ انہوں نے ڈولوں کا یہ بھی بنایا ہوا ہے, میں کہ بنا کے دکھا دوں. آپ کے پیار کا شکریہ. اچھا اس کے علاوہ سر مجاہد رضا ہیں. آئی لائک یور پروگرام اینڈ نیور مسڈ اینی. از اٹ پاسبل فار یو ٹو پریڈکٹ اباؤٹ دا بٹوین ایران اینڈ امیرکا, ہاؤ لانگ اٹ ٹیک اینیمیٹی. دیکھیں یہ جو اس کا امریکہ کا اگر صحیح معنوں میں اسٹرالوجیکلی دیکھیں نا کہ ٹکڑے تو 2027 کے جون تک بنتے ہیں, کہ اس سے پہلے اس کو ہونا ہی ہونا, تو مطلب بریک ہونا ہی ہونا. تو کارپوریٹ ورلڈ بھی ختم, چیزیں بھی, تو لگتا ہے کہ اب آگے بس یہ چلے گا معاملہ, اینڈ پہ ہی چلے گا, اینڈ پہ ہی ان کے اینڈ ہونے ہیں اب. اچھا سر رمشا ہیں. رمشا اسامہ سر, کین یو پلیز گائیڈ اف سم ون از انٹرسٹیڈ ان اسٹرالوجی, ہاؤ کین they get knowledge of it? If there are any books of course, I would like to gain knowledge on this subject. I really respect you. Give logic and rationale behind your prediction, which is not give any other astrologer. They mostly give statement with emotional element only. دیکھیں ابھی یہ منتھلی کورس اب ہمارا سٹارٹ ہونے والا ہے, تو اس میں آپ اپنا یہی جو نمبر چل رہا ہوتا ہے, جو کورس کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کوشش کر رہا ہوں کہ لانگ کورسز میں نے دیکھا کئی لوگ اس کو پورا نہیں کر پاتے, تو اب منتھلی ہر مہینے ہی چلا کرے گا. بس ہر مہینے اس کو ایک پیٹرن بنائیں گے, ویکینڈ پہ ہوا کرے گا, 2 گھنٹے آپ کو اسپیئر کرنے ہیں ویکینڈ پہ, اور بس وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ ہفتے کی جو ہے میرا خیال ہے 3 دن بھی کریں ہم تو کتنا ہوتا ہے, 4 ہفتے 3 دن, مہینہ ہی بنتا ہے, 12 4 دن ہفتے, بنتے ہیں, 12 4 دن. ہفتے. ہاں مطلب مہینہ 4 ہفتے ہی ہوتا ہے نا, 12 دن. ٹھیک ہے. 4 ہاں, باقی اسکرین پہ ناظرین چل رہا ہے, 3 دن میں آپ وہ آپ دیکھ. کی جو ہے شارٹ کورس کی آپ کی جو اس میں کور کی جا سکتی ہیں, کہ آپ کو انٹروڈکشن پلانٹ کا, ہاؤسز کا اور کمبینیشنز کا دے کے فوراً آپ کو پریڈکٹیو ٹیکنیکس دے دی جائیں, اور آپ پھر پریکٹس شروع کر لیں. کیونکہ میں نے یہی دیکھا کہ یہ نالج ہے تو پریکٹس سے آپ کو جتنی آبزرونٹ ہوں گے, جتنا زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں گے, اتنا میچیور ہوں گے. جیسے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں کہ جن کے وہ ہاؤسز میں, سیکنڈ ہاؤس میں اگر مارز ہو, تو بندہ بہت زیادہ روتھلیس سچ بولتا ہے, اسٹریٹ سچ بولتا ہے, اور بہت اگریسو بولتا ہے. اب اگر یہ بات آپ کو میں نے لکھوا دی کہ دوسرے گھر کا مارز یہ کرتا ہے, پہلے گھر کا مارز سر پہ چوٹ لگواتا ہے, ماتھے پہ نشان دیتا ہے, جیسے فلک کی ہم اس دن بات کر رہے تھے, اس ایریے میں 12واں گھر ہو تو اس ایریے میں, تو دوسرا گھر ہو تو رائٹ آئی کے. تو اب اس سے آپ بندہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 5 بندے دیکھ لیے پہلے گھر میں مارز والے, ماتھے پہ چوٹ والے, اب آپ کا علم پکا ہوگا, تھیوری ایسے نہیں پکی ہوگی. تو اس لیے اب میں نے سوچا کہ تھیوری جسٹ مہینے کی دے کے, پھر ہمارے جیسے در زادہ میں ابھی بھی ماشاءاللہ لوگوں کے کویسچنس کے چل رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ایکٹیو ہو گئے ہیں, بڑے ویسے عرصے بعد ہوئے ہیں, لوگ بڑا وہ کر دیتے, تو 2 سوال اپنے کرتے ہیں جو پیشنٹس ایڈ ہیں در زادہ میں. تو پھر اسی پلیٹ فارم کو میرا ہے کہ اس کو میں ایکسپینڈ کروں گا, کہ وہاں علاج تو ہم دعا کا تعلق جڑنے کا تو سلسلہ ایک رکھا ہی ہوا کہ ہم سے جڑے رہے ہیں ایٹ لیسٹ, اور اب یہ ہے کہ وہاں ان کے 2 سوالوں کے جواب بھی ملیں گے. تو اسٹوڈنٹس پھر اس میں یہ ہے کہ اپنا پریکٹیکل وہ جو ہے نا نالج, اور یہ سمجھ لیا کریں کہ اسٹوڈنٹس مجھ سے اپنی وہ جو ٹیکنیک ہے اس پہ ڈسکشن کر کے آپ کو آنسر دیتے ہیں. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی اسامہ صاحب سے بات نہیں ہو رہی تو پھر یہ تو ہمارے جیسے سوال ہی غلط ہے, ایسا مطلب جواب ہی غلط آئیں گے, ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر دار ظہور ہیں. سامد سر, یو آر اونلی جینون جینیس بٹ آلسو a precious personality. فلک بھائی آپ دونوں سلامت رہیں. یور ایوری ورڈ ایکسٹریملی ویلیویبل. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ماجد خان کہہ رہے ہیں اسامہ بھائی ویل ڈن, گڈ انالیسس فار ورڈک. اسامہ بھائی اسٹرالوجی سائیکل کو لائف پہ کیسے اپلائی کریں, لائف میں چینج کے لیے اسٹرالوجی سے کیسے گائیڈنس لیں. ایک پروگرام اس پہ کریں جس پر آپ لوگوں کو گائیڈ لائن مطلب بتائیں.
देखें कुछ चीजें ना एस्ट्रोलॉजी की फलक हकीकत समझ आ जाती है कि यार ये नसीब है। अच्छा, आप जब 10 20 100 लोग देखते हैं ना जिंदगी में, तो फिर आपके अंदर लोगों की ना हकीकत खुल जाती है कि यार हम अच्छे बुरे नहीं होते, वक्त की जो धारे हैं ना ये हमें बनाते हैं। तो हम फिर उसकी चाल को देख के समझ के दिल को तसल्ली दे लेते हैं, फिर हमारा दिल साफ हो जाता है, हमें लोग बेचारे लगते हैं, तो हम जात जात से निकल जाते हैं, सिस्टम के अंदर समझने लगते हैं, सिस्टम की हर बात की रीजनिंग को। अच्छा, अब रीजनिंग ही जब समझ आ गई तो मैंने फलक पे क्या गुस्सा करना है, मुझे पता है कि यार उसकी तो दिशा ये है या उसके दिन ही ऐसे हैं, तो अब वो बेचारा फंसा हुआ है, उसने ऐसे ही करना था। तो वो एक समझ लें कि आपका ह्यूमन एनिमिटी खत्म होती है। एक तो एस्ट्रोलॉजी आपको ह्यूमन एनिमिटी से छुटकारा देती है। जैसे मैं कई लोगों की शादी का घर खराब होता है या पार्टनरशिप का, मैं कहता हूँ यार तुम अगली भी करोगे तो यही होना है, तो बेहतर है तुम पिछले से ही सीधी हो जाओ या सीधे हो जाओ, एडजस्ट करो चीज़ों को। मैं सिखाता हूँ दुआए का आपका अमल कर लें, शैतान को भगा लें, चीज़ों को बेहतर करने की तरफ आए, कुछ रेमडीज करें, कुछ सोचें बना लें कि ये नहीं मिल सकता आपको, जो नहीं मिल सकता उसके लिए अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड करके आगे 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 आगे। जैसे कई दफा आपने एक शूज या कोई स्पेसिफिक चीज पसंद करनी होती है, आप पूरा बाजार घूम लेते हैं, वापस खाली हाथ आ जाते हैं। बताओ आप हर दुकान में तो गए थे लेने, लेकिन आपने इरिटेट होना तो नसीब नहीं था, लेकिन आप गए सही, हर किसी का सर खाया, हर शॉप में घुसे। इसी तरह जिंदगी के मैटर्स में भी आप लोग जाते हैं, फंसते हैं, और लेकिन हमसे पूछ लें, अगर एस्ट्रोलॉजी में देख लें, साफ पता चलता है नहीं मिलना, तो बस अंदर की फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। जी सर। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली आपको एक पीस देती है, आज़ाद करती है, लोगों से आज़ाद करती है, लोगों की रवैयों से, एनिमिटी से आज़ाद करती है, आसों से, झूठी उम्मीदों से आज़ाद करती है, एक फ्री और कंटेंटेड ब्रेन बना देती है, जिसको इंतहाई सुकून होता है, वो हकीकतों को समझ जाता है। ठीक है सर। गुम उमान के नाम से गुगू माँ के नाम से कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम उसामा सर, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, अल्लाह ब्लेस यू एंड प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली। उसके अलावा फैजान माशाल्लाह। शेख है। फलक भाई, उसामा भाई फिर लोगों को बताएं कि 2025 में ही बता दिया था कि 2026 में तुर्की भी जंग में आ रहा है। आज तुर्की ने धमकी लगा दी है, वही मैंने जो खबर दी है, उन्होंने वो नीचे कमेंट किए। क्या ये नाम भी है काफी भाई? ये तो मेरा फेवरेट वो है, क्या कहते हैं, फैन फैजान जो शेख, है। फैजान शेख, फैजान अच्छा, शेख के नाम से आईडी। चलो भी अच्छा फैजान जी। से बहुत शुक्रिया आपको। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे फेवरेट उसमें, क्योंकि मैं तो ये ढूंढ रहा था कि कहीं कोई वीडियो लिंक आ जाए। मुझे याद था कि मैंने कहा था तुर्की का साल है 2026 बड़ी जंग में दफा आने कहा का। है, लोगों को याद है सर। अच्छा, दूसरा चलो रेहाना बशीर, माशाल्लाह वेल डन। ये सब हम रात को डिस्कस कर रहे थे कि उसामा भाई को सुनकर, और सुबह वही सब हो गया। चले माशाल्लाह। अच्छा जी, आमिर रशीद हैं। फलक भाई मेरा कमेंट जरूर पढ़िएगा, मैंने पहली दफा कमेंट किया आपके चैनल पे। कमेंट क्या किया भाई, यही लिखा हुआ। अच्छा, उसके अलावा खलील अहमद, उसामा भाई यकीन करें, यकीन जाने, मैंने कल दुआ की थी कि अल्लाह करे प्रेडिक्शन आपकी गलत साबित हो जाए, मगर नहीं, आपने हमें आगाह किया हुआ था। ओवरऑल अल्लाह पाक से हम सब दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए, पंचतन पाक के सदके। आमीन सुमा आमीन। आमीन। लेकिन मैं काबे जाके तवाफ में कराता हूँ दुआ ना कि भाई सारी प्रेडिक्शन मेरी ठीक हो जाए, तो मुकाबला फिर कैसे होगा अपना। अच्छा जी, आपकी वीडियो कल क्यों नहीं आई, पहले इसका जवाब दें, बाद में बाकी बात होगी। यार। आप लोगों को सबको पता है कि मदीना इको मॉडल जो प्रोजेक्ट को लेके मैं आजकल प्रैक्टिकली तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, प्लॉटिंग हो रही है, उसकी बुनियादें सीधी हो रही हैं, चीज़ें तेज़ी से कर रहा हूँ, तो मेरे जॉब बड़ी पड़ी है आजकल ना, तो दिन में भी एक्टिव हूँ, रात में। वरना तो ये होता था कि हम सारा दिन सोते रहते थे, या अपॉइंटमेंट की या रिकॉर्डिंग थी। आजकल थोड़ा सा फिजिकल वर्क भी और एंगेजमेंट भी बढ़ गई है, तो सही। इसलिए बस अब थोड़े दिन तो ऐसे चलेगा जब तक ये ठिकाना। और वैसे भी यार देखिए, नॉलेज विद द प्रैक्टिकल होता है। लोग क्या करते थे, आप क्या तैयारी कर रहे हैं, अब आगे देखें ना भी मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ। मैंने वो तस्वीर लगाई थी बकरी वाली आपकी, लोगों ने काफी लाइक किया उसको भी। हाँ, तो अभी तो मैं अच्छा कुछ सर, दिन में आपको घोड़े पे नजर आऊंगा कि ये दज्जाल ने कमेंट खाना है, तो हम तो घोड़ों पे बैठे हैं ना फिर। जखान खान का नाम से आईडी है। अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, मैंने ख्वाब में सर की न्यूज़ चलती देखी है कि सर की न्यूज़ चल रही है, इनकी सारी प्रेडिक्शन सही हुई हैं। सर को कोई पीएम था, वो कहता था ये कौन है। ये ख्वाब में देखा है। अच्छा, कोई प्राइम मिनिस्टर कहता था कौन है?
یہ کون ہے بندہ یہ جو نیوز پہ آ رہا ہے بار بار؟ کامل صاحب تو بھی نیوز چینل پہ اکثر پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں مختلف لینئر چینلز پہ. اچھا علی سجاد صاحب ہیں. السلام علیکم اسامہ سر، فلک بھائی، اسامہ سر انکلوڈنگ فلک بھائی. موسٹ پیپل اینڈ مائی فرینڈ اراؤنڈ می ویئر اوور ایکسائٹیڈ. They were talking too much. Osama sir, you told all this last year early. What is happening now? And don't understand why Falak bhai still could not understand. You love you both. Sajad Ali from South Africa and lots of heart. انہوں نے بنائے ہیں. چلو میری طرف سے بھی سارے دل لے لیں بھیا. اچھا کرنسی سر کوئی نہیں لینی؟ کوئی ریال کا پوچھ رہا ہے، کوئی ڈالر کا پوچھ رہا ہے، کوئی کرنسی نہیں لینی، صرف گولڈ اور بکری ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی السلام علیکم فلک بھائی، میں سید حیدر علی نقوی فرام انڈیا یو پی. میں آپ کو اور اسامہ بھائی کا ہر شو دیکھتا ہوں اور فیملی کو بھی دکھاتا ہوں. میں نے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نیکسٹ ایئر جنوری میں اسٹڈی کے لیے یو کے جانا والا ہوں. آپ نے کچھ فرینڈ کے ساتھ تو کیا جانا ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ یہ بات آپ مجھے اسامہ سر سے پوچھ کر بتائیے گا. یہ ابھی رک کر یہیں پر جاب کر لوں؟ پلیز ہمیں بتائیں. بہت لمبا ان کا کمنٹ ہے. اوف اللہ بہت لمبا اینڈ تک. یہ چلیں سر جتنا کمنٹ جواب لے لیں. اچھا اچھا یار تھوڑے تھوڑے پورے سید کیا نام ہے حیدر، آپ یہ اسی کے نا 5 حصے بنائیں اسی کمنٹ کے، اور روز 5 بار پیسٹ کریں تاکہ فلک کے لیے بھی برڈن نہ بنے اور لوگوں کا بھی وہ ٹائم ہوتا ہے. بہرحال آپ یو کے کو کینسل کریں، اور آپ لوگ جو ہے اب یہ باہر کے ویزے، اسٹوڈنٹ ویزے، یورپ ادھر ادھر ایسے نہ بھاگیں. ہر ٹائم اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا مسافر بنا کے رکھیں. کچھ اکاؤنٹوں میں نہ ہو، کچھ وہ نہ ہو. ہر ٹائم جو بھی ہو، سکہ ہو، گولڈ کا ہو، انگوٹھیاں ہو، کڑے ڈلوا لیں. ایسا جیسے یہ کڑا میں نے پہنا ہوا ہے نا، اس کو بغیر ٹانکے کے آپ ڈلوا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں سے بغیر ٹانکے کے گولڈ کو اسی طرح ڈھلوا لیں. وہ کاٹ بھی نہیں لگے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیری کرنا بھی آسان ہے، ریسٹرکشنز بھی نہیں ہوگی ایئرپورٹس پہ. 2 کڑی پہنے ہوں. تو اس طرح ٹھیک سے ہے. آپ میرا خیال ہے وہ کر لیں آگے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسرٹینٹی بہت ہائٹ پہ جانے والی ہے. اور فوڈ اب آپ کو 11 مئی تک فوڈ کی دوبارہ سپلائیز چیزیں یہ جو اب دھماک چوکڑی لگنی ہے، اچھا خاصا رگڑا تو آنا ہے. اور اس کا امپیکٹ جو آگے آئے گا تو وہ 2 جون والا، وہ بھی 2 جون والا بھی یاد ہے کہ بھی آپ لوگ ٹک کے بیٹھے ہوں گے. اصل ٹائم تو وہ آگے، ابھی تو آپ نے لاک ڈاؤن دیکھے ہی نہیں ہے. یہ بھی اچھا نوٹ سر. کریں، بھول جائیں گے. جی سر مجھے تو آپ کی ہر ویڈیو کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے. چھوٹو صاحب کہہ رہے ہیں فریہ سلمان السلام علیکم اسامہ بھائی، ڈالر کے بارے میں بتائیں، اگر ڈالر ڈی ویلیو ہو جائے گا؟ جی اچھا فلک بھائی کیپریکون وومن پرسنالٹی کا پوچھ رہے ہیں اسامہ بھائی سے. کیپریکون جو خاتون ہوتی ہے، کیپریکون خاتون خوبصورت ہوتی ہے. دنیا کی ٹاپ ماڈلز وہی ہوتی ہیں، محنتی ہوتی ہے، کام کام اور صرف کام کام جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن سیڈنس ہمیشہ رہتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اگر پیورلی کیپریکون اسینڈنٹ بھی ہوا یا مون ہوا تو نہیں، لیکن اسینڈنٹ ہوا تو پھر مسٹ سمارٹ ہی رہے گی. اسکن اچھی رہے گی، بوڑھی نہیں ہوگی. اسکن کوالٹی بیٹر رہے گی، تھن رہے گی، موٹی نہیں ہوگی. اور دوسرا محنت ہوگا، اور سیڈنس گفتگو میں ایک غم زدہ بوڑھی روح اندر ہوگی. اوپر سے کیسنگ نہیں رہے گی، اندر سے بڑھاپا ہوگا مطلب اندر سے سیڈ اور بڑی میچیورٹی اس میں ہوگی. اور زندگی کا مقصد بس ہر ٹائم ٹک کے نہ بیٹھنا، کام کام کام. اچھا جی سر ندیم شاہ کہہ رہے ہیں شروع سے ہی اسامہ صاحب کے تمام پروگرام دیکھتے ہیں ہم. اور طیب محمد آپ کے ایک اور فیورٹ آ گئے ہیں. اسامہ صاحب آپ کی سمندر میں جو جنگوں کی پریڈکشن بھی صحیح ہو رہی ہے. ابھی ٹرمپ نے بولا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز پر اپنی نیوی بھیج رہے ہیں، وہ جو میں نے خبر دی ہے. وہ ان سے لکھا کرنا نا بھی ہمیں پہلے ہی پتہ ہے. اچھا ڈاکٹر نورین اختر، اسامہ بھائی ہم آپ کی ہی سن رہے ہیں، پاکستان میڈیا یا کسی اور میڈیا چینل کو نہیں سنتے، صرف آپ کی پریڈکشن ہی دیکھتے ہیں. تو ایک نے کمنٹ کیا ہوا غزالہ نے، سر آپ فلک کے ساتھ دن میں 2 دفعہ کیوں نہیں آتے؟ یہ فلک نے تو لازمی لینا تھا نا سوال. اور بھائی آج کل میری نیند ہی نہیں پوری ہو رہی، میں بہت زیادہ سٹک ہوں. آپ لوگ آ جائیں نا مدینہ. اب ہمارا سینٹرل کچن تو ہے، کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہے. کیمپ لگائیں آ کے ہمارے پاس، اور ڈیرے لگا لیں ادھر بس. تو آ کے مدد بھی کریں اور سیکھیں بھی صحیح اور دیکھیں بھی صحیح آگے کا. بہرحال اصل سر بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نورین کو آنسر کرنے دیں کہ جی جی اگر آپ لوگ اسپیسیفک رہیں گے تو یہ آپ لوگوں کے دماغوں کے لیے اچھا ہے. یہ ہر ٹائم کی فرسٹریشن، ادھر کی سن ادھر کی سن. آپ یقین جانے میں خبریں نہیں سنتا، یہ مجھے بتاتا ہے یا رضوان کبھی وہ پہلے بتائے گا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یا آپ لوگوں کے یہ کمنٹس یا واٹس ایپ پہ کوئی بھیج دے.
ورنہ میں ادھر جا کے کچھ نہیں دیکھتا. اسی لیے نہیں دیکھتا کہ میرا دماغ خراب کریں گے, مطلب ادھر سے بھر ادھر سے بھر, کیونکہ ماحول بنایا ہوتا ہے. بلکہ جس دن یہ ٹرمپ نے ہائپ بنائی تھی, انہوں نے 48 گھنٹے اتنا فرسٹریٹڈ کر رہے تھے کہ مجھے شک پڑنے لگا کہ پھر سوچ لے تو نے کیا کہا ہے, مطلب پریڈکشن ہوگی پوری یا نہیں. مطلب یہ انہوں نے 2-4 دن اس مہینے کم از کم, مجھے یہ بار بار احساس ہوا کہ یار یہ جو ہائپ بناتے ہیں یہ نیری آپ کے نروز کے لیے, مسلز کے لیے کتنی ڈیمیجنگ ہے. کیونکہ میں خود افیکٹ ہونے لگا اس کا نا, کہ مجھے بار بار ادھر سے بتائے وہ بتائے 48 گھنٹے. ابھی میں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا, لیکن بہرحال مجھ پہ افیکٹ تو آ رہا تھا نا جو بار بار مجھے بتا رہے تھے. تو اس سے ہے کہ آپ لوگ یہ نہ کریں جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی فاؤل پلے نہیں ہوتا, اور کوشش کرتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ جتنے دن ہم سے کام لینا ہے اتنے دن بس ٹھیک ہے. جی سر, کریوسٹی کڈز ہیں بھائی, میرا سائن ٹورس ہے, پرومس 2 دن پہلے میرے کان مکمل بند ہو گئے تھے. اسامہ صاحب یہ کیا پریڈکشن کی تھی یارا, جس نے نہیں ماننا اسے نہیں ماننا, لیکن ہم تو مان گئے. کہتے ٹورس کان بند ہو گئے تھے. وہ جو آپ نے پروگرام سر زوڈک پہ بھی کوئی ریسرچ وغیرہ نکالیں تاکہ لوگ نہ بڑے کمنٹس کر رہے ہیں زوڈک کے اوپر. آج آخری دن تھا پریڈکشنز کا, اب چھٹی پریڈکشنز کی. کچھ عرصہ میرے سارے فین نیچے ڈیلی میری پریڈکشن دیا کریں گے. اب آپ لوگ صرف نالج لیں, آپ لوگ زندگی کو سیکھیں, جیسے مطلب ڈفرینٹ ٹاپکس میں ہیلپ کریں. جیسے اپنی وہ ہے, کیا نام ہے, نجم صاحب ہیں, سلمہ یاد ہے مجھے, وہ اپنی جو میری بھانجی بنی ہوتی ہے, اور کون ہے پتہ خولا بھی ہیں, خولا ہیں, سلمہ ہیں, نہیں, کافی ہیں, ٹینا, جو عظما, اور محمد صاحب کا لے لو بھائی نام, پھر انہوں نے کہنا فلک تم عورتوں کے نام. محمد صاحب, سنگل محمد کے نام سے کی آئی ہے. تو وہ یو کے سے ہیں, مجھے ان کا رابطہ ہوا تھا. سر لطیف صاحب جو ہیں ماشاءاللہ. اسامہ سر آپ نے جو پریڈکشن کی 100% پوری. علی سجاد ہیں ساؤتھ افریقہ. اب تو مجھے فیضان شیخ بھی یاد ہے کہ وہ بھی کرے. بہرحال آپ لوگ سارے مل کے نا ایک کوسچنئر بنائیں جس میں کچھ سیکھ لیں, کچھ سمجھ لیں. لطیف شاہ ہے سر, لطیف صاحب ریگولر ویور ہیں, لطیف صاحب بھی, ان کے کمنٹ آتے ہیں کافی. باقی سر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کل میں سامد صاحب سے نا کوئی ٹاپک اس طرح کا کروں گا جو آپ لوگوں کے لیے. لیا تو اس نے بھی کہنا ہے کہ بھائی میرا نام نہیں لیا, کس کا, جو سیدہ صدف گردیزی کے نام سے ایک آ رہا ہوتا ہے میرے خیال میں. ہاں ان کے نام پہ بالکل. باقی اپنا نام لکھیں. اور باقی ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے 10 لوگوں سے سبسکرائب کرانا اس چینل کو. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کبھی بھی آپ کے ساتھ غلط پریڈکشن ہو, اس طرح کی چیز ہوتی ہے. فلک سن لو سارے, اس کو 2-3 دن لگا دو, سپورٹ کر دو بھائی. سارے 10 کو بھی گروپس میں بھیجیں گے تو فلک کا کوئی جو ہے نا کام سیدھا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ بالکل آپ لوگ اب کوسچن نکالیں, اچھے سیکھیں جو سیکھنا, کوسچن پہ ڈیپینڈ کرے گا. ہاں بلکہ یار فلک, کل بھی میں نے کہا تھا, میں بھول گیا. اب اصل مشن یہ ہے کہ لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. فارن میں بچے بہت تنگ ہیں, مائیں بہت تنگ ہیں. اصل میں وہ کچھ ایسے کوسچنز ہیں جو اسلامک جو روایات میں کریٹیکل ہیں, جس کی وجہ سے اسلام پہ انگلی اٹھتی ہے, اور اس کو بہانہ بنا کے اسلام بدنام ہوتا ہے اور لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں بچے. اس کے لیے میری گزارش ہے سب سے, جتنے بھی میرے فالوورز ہیں, فین ہیں, دعائے کعب میں شامل لوگ ہیں, کہ پلیز اپنے بچوں سے وہ سوال پوچھیں جن کی وجہ سے وہ متنفر ہیں یا جن کے آپ کے پاس جواب نہیں ہے. ہم ہر روز ایک سوال کا جواب دیں گے تاکہ یہ ایتھیسٹ ہونا, بچوں کا غیر مذہب میں جانا, چیزیں کلیرٹیز آ جائیں. یہ تاکہ جو اسلام کے لیے ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کریٹیکل جو وہ بن جاتی ہیں اس پہ ایلیگیشنز یا کچھ بھی, وہ ہم اس کو آنسر کریں گے انشاءاللہ. بے فکر ہو کے کریں, جو مرضی پوچھیں, برے سے برا سوال کریں, بغیر بے خوف ہو کے کریں, ہم اس کو آنسر کریں گے ان اینی وے. انانیمسلی کر لیں پھر بھی آنسر کریں گے. واٹس ایپ پہ ہمیں بھیج دیں, ادھر نیچے کمنٹ پہ کاپی پیسٹ کر دیں, ان اینی وے بے فکر ہو کے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. باقی انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.